حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابا جان سے جا کے مشورہ کیا ہے، ابا جان کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کرنے گئے، جب آپ کے معراج کا سفر ہوا تھا، درمیان سے حضرت جبرائیل کو بھی ہٹا دیا، صرف آپ اور اللہ کی ذات تھی وہاں، اس عرش پہ جا کے اللہ سے آپ کی ہم کلام ہوئی اور آپ کی باتیں ہوئی، کوئی راز و نیاز ہوا، آپ اس راز کی باتوں میں سے کوئی ایک راز ہمیں بتا دیں۔ ظاہر اللہ سے باتیں ہوئی ہیں تو کوئی معمولی باتیں تو نہیں ہوئی نا، آپ کوئی ایک راز کی بات ہمیں بتا دیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، کہا ابو بکر کا انتخاب بھی کیا انتخاب ہے۔ ابو بکر نے کیا انتخاب کیا؟ کہا عائشہ سن، جب اللہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، حضرت جبریل کو بھی بھیج دیا، اس وقت اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا، اے میرے محبوب، اپنی امت کو بتا دینا، اپنی امت کو بتا دینا کہ جو کسی مسلمان کا دل جوڑے گا، جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑے گا، اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بتائی۔ اما جان حضرت عائشہ بھاگتی ہوئی آئی کہ جا کے ابا جان کو بتاؤ، انتظار میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، آج ہم بات بات پہ لوگوں کے دل توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں۔ کوئی ٹوٹا ہوا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تمسخر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، کرتے ہیں۔ ابا جان، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اللہ نے راز کی باتوں میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا کہ ابا جان، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو جنت میں جانے کا بہانہ مل چکا ہے، یہ تو ہمیں راستہ مل چکا ہے، ہم نے اس راستے سے سیدھا جنت میں داخل ہونا ہے۔ کہا نہیں عائشہ، تو چھوٹی ہے، تو نہ سمجھ ہے، تو عورت ہے، تو بچی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے جنت میں جائے گا۔ اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھ، جو کسی دل کو توڑے گا سیدھا بغیر اس کے اعمال کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب اس روایت کے دوسرے رخ کو بھی تو دیکھ کہ ٹوٹا ہوا دل جوڑنے والا جنت میں جائے گا، اور جو کسی کے دل کو توڑے گا، چاہے باتوں کی وجہ سے، افعال کی وجہ سے، اقوال کی وجہ سے، معاشرت کے اندر، کاروباری سلسلے کے اندر، جس جگہ بھی کسی کے دل کو دکھائے گا، کسی کے دل کو توڑے گا، وہ سیدھا جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر ایمان والا، ہر مسلمان چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جو اس دن عیدگاہ کی طرف آئے گا، عید کی نماز پڑھنے مسجد کی طرف آئے گا، آتے روایات کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن راستوں سے یہ عید کی نماز پڑھنے چلنے کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کے راستوں کے دائیں بائیں فرشتوں کی قطار بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور جو بھی آتا ہے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور عید مبارک کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اور ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں کہ ایک مہینہ تم نے روزے رکھے ہیں، ایک مہینہ تم نے تراویح پڑھی ہے، ایک مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے، ایک مہینہ دن کو حلال کھانے سے بھی رکے رہے، ایک مہینہ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا تم نے ایسے عبادت کی ہے۔ آج اللہ کی طرف سے انعام کا دن آ چکا ہے، آج اللہ آپ کو انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، آج اللہ آپ کو انعام دیں گے، اور انعام کس صورت میں ہوگا؟ اللہ رب العزت آپ کے ماضی کے سارے گناہوں کو، چاہے جان کے کیے، بھول کے کیے، جس حال میں کیے، جب کیے، جیسے کیے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی، اللہ ہر قسم کے گناہوں سے آپ کو پاک اور صاف کر کے جب آپ عید کی نماز پڑھ کے اٹھو گے، یہاں سے واپس جاؤ گے، کہا ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤ گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آئے ہو۔ آج تو انعام کا دن ہے، آج تو انعام کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اس دن بھی انعام سے محروم رہ جاتے ہیں، جو اس دن بھی انعام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان بدبختوں کے اندر ایک بدبخت وہ ہے جو قطع تعلقی رکھنے والا ہے۔ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہر طرف خوشی خوش ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو آج تو دل سے ناراضگیوں کو ختم کر دینا چاہیے، آج دل سے ناراضگیوں کو ختم کر دینا چاہیے، آج دل کے اندر محبت ہی محبت ہونی چاہیے، چاہے جتنے بھی ظالم کیوں نہ ہو، جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، بڑا آپ کے ساتھ ظلم کیوں نہیں کیا ہوا، آج سارے دل سے اس کو معاف کر دیں۔ آج ہر ایک کو دل لگانے کا دن ہے، ہر ایک کو اپنے سینے سے لگانا ہے، دل سے نفرتوں کو، کینوں کو، بغض کو، حسد کو آج ختم کرنے کا دن ہے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جو آج کے دن بھی اپنی انا اور تکبر کی آڑ کے اندر
کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کرتا، میں اس کے گھر نہیں جاتا، اس نے میرے ساتھ یوں ظلم کیا ہے۔ وہ بدبخت، آج تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا دن تھا، تیری اس انا کی وجہ سے، تیرے اس تکبر کی وجہ سے اور دل کے اندر اس بغض اور کینے کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغفرت سے محروم کر رہے ہیں، اور تو اپنی تکبر اور انا کے اندر مبتلا ہے، اور تو کہتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، سب سے پہلے یہاں اٹھنے سے قبل اگر کسی کی کسی سے ناراضگی ہے، اپنے دل کے اندر اس کو معاف کر دیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ عید الفطر کا دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن آتا ہے، لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں، امیر المؤمنین ہے، عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، امیر المؤمنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر طرف مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے، امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم آپ کو عید مبارک دے رہے ہیں، عید مبارک کہہ رہے ہیں، اور آپ آگے سے آنسو بہا رہے ہیں اور آپ آگے سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا عید تو اس کی ہے جس نے 30 روزے رکھے ہیں، عید تو اس کی ہے جس نے 30 رمضان کے 30 روزوں کے اندر تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ کہا عید تو اس کی ہے جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، کہا عید تو اس کی ہے جس نے روزہ رکھنے کا حق ادا کیا ہے، عید تو اس کی ہے جو غیبت سے بچا ہے، کہا عید تو اس کی ہے جو جھوٹ سے بچا ہے، عید تو اس کی ہے جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، عید تو اس کی ہے کہ رمضان کا چاند آتا ہے اور شوال کے چاند تک پورا مہینہ یہ گناہ کے قریب بھی نہ گیا، اس نے کسی کو ناراض بھی نہ کیا، کسی کا حق بھی ضائع نہ کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج پاکستان کے اندر ادھر رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، ادھر ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ سیزن تو اعمال کا تھا، ہم نے اس کو مال کا بنا دیا تھا۔ عید تو اس کی ہے، امیر المؤمنین آپ جیسی شخصیت، آپ جیسا مقام اور مرتبہ پانے والی ہستی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ عمر اللہ نے ساری کی ساری صلاحیتیں نبیوں والی تیرے اندر رکھی ہیں، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، نہیں تو اللہ نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجا دے، ہر قسم کی خوبی تیرے اندر ہے۔ عمر آپ تو وہ ہیں جس راستے سے آپ چلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر آپ تو وہ ہیں جو 40ویں نمبر پہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور دوسرے نمبر پہ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، عمر آپ تو آپ ہیں، عمر آپ تو وہ ہیں کہ جب آپ بولتے تھے آپ کے دل میں خیال آتا تھا تو اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بالکل روزے بھی رکھے ہیں، عبادت بھی کی ہے، تراویح کا اہتمام بھی ہوا ہے، بالکل ہر گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، عبادت کا حق ادا کیا ہے، لیکن ڈرتا اس بات سے ہوں پتہ نہیں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ میں اور آپ دیکھیں کرتے ہی نہیں، کرتے ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ ڈرتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صحابہ سب کچھ کر کے ڈرا کرتے تھے، آج ہم کچھ نہیں کرتے پھر بھی ڈرتے نہیں، اور مرضی کی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج خوشی کا دن ہے، آج نفرتیں ختم کرنے کا دن ہے، ہر ایک کو دل سے معاف کر دیں، ہر ایک کو دل سے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے معاف کرنا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ حمیرہ آج جو مانگتی ہے مانگ، آج تجھے دیا جائے گا، آج جو سوال کرنا ہے سوال کر، آج تیرے سوال کو پورا کیا جائے گا، اے عائشہ آج جو پوچھنا ہے پوچھ لے، آج تجھے ہر بات کا جواب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، بہت اچھا موقع ہے، اور آج تو اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں، آج تو اللہ کے نبی سے راز کی باتیں پوچھوں گا، نبی علیہ السلام راز کی باتیں بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے والد ابو بکر سے جا کے مشورہ کراؤں، اپنے باپ سے جا کے مشورہ کراؤں کہ میرے والد کیا کہتے ہیں۔ تو سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے، سمجھدار وہ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتی بلکہ بڑوں سے پوچھ کے چلتی ہے۔ سمجھدار بچہ وہ ہوتا ہے، سمجھدار اور کامیاب مرد بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق چلتا ہے، ان کی منشا کے مطابق وہ چلتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہیں، ابا جان آج دریائے رحمت بڑے جوش میں ہے،
آج اللہ کے نبی بہت خوش ہیں. آج اللہ کے نبی نے کہا عائشہ جو پوچھتی ہے پوچھ، تجھے بتایا جائے گا. جو سوال کرنا ہے سوال کر، تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا. جو مانگنا ہے مانگ، تجھے دیا جائے گا. ابا جان میں آپ کے پاس آئی ہوں، میری ذہنیت اتنی کام نہیں کرتی. حالانکہ اماں جان حضرت عائشہ وہ عورتیں ہیں کہ امت کا علم کا اکثر حصہ امت تک جو پہنچا ہے اماں جان کی وجہ سے پہنچا ہے. گھر کی اکثر زندگی اللہ کے نبی گھر کے اندر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، گھر کی مکمل زندگی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے سامنے رکھی ہے. بڑے بڑے صحابہ اماں جان حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے اور آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے. حضرت عائشہ ان کو مسائل بتایا کرتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یار دیا، وزیر دیا، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا. کہ عائشہ دنیا کو چھوڑ، دنیا کی وقت تو کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کے ہاں دنیا کی وقت لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا، کہ اگر مچھر کے پر کے برابر اللہ کے ہاں وقت ہوتی اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پلاتے. کہ دنیا کو چھوڑ، دنیا نہ مانگنا. بس آپ اللہ کے نبی سے پوچھئے، جب معراج کا سفر ہوا آپ کو دو فرشتے لینے کے لیے آئے، براق پہ آپ کو بٹھایا گیا، ام ہانے کے گھر سے اٹھایا، وہاں سے بیت المقدس لے کے گئے، وہاں آپ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھائی. اس کے بعد آسمانوں کی سیر ہوئی، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پہ، جہاں حضرت جبریل نے کہا کہ اب اللہ کے نبی میں آگے نہیں جا سکتا، آگے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے. اب اس وقت اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی، جو راز کی باتیں ہوئی تھی، اے عائشہ تو وہ ان میں سے کوئی ایک بات پوچھ کے آ جا کہ جا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کو بتا کہ وہ جو راز کی باتیں، جب حضرت جبریل کو بھی پیچھے کر دیا، جس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حائل نہیں تھا، اے نبی جی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیجیے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج معافی کا دن ہے. سب کو دل سے معاف کرنا ہے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری بات ایک اور کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے شاپنگ بھی کی، سب کچھ دیا، عید کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، غریب گھروں کے اندر اس دن کی امید پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں شاید کسی کے گھر سے کچھ نہ کچھ عیدیاں آ جائیں. اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے 10 20 50 100 سے کچھ نہیں ہوگا. ان بچوں کو 50 100 روپے اگر دے دیا ان کی عید ہو جائے گی. آپ دیکھیں کسی بیوہ کے گھر کے اندر، کسی غریب کے گھر کے اندر، کسی مسکین کے گھر کے اندر آپ جا کے کچھ نہ کچھ دیں. یہاں سے جانے صدقہ فطر تو خیر سب نے ادا کیا ہوگا، اس کے مسائل تو 2 جمعے پہ مکمل بیان بھی ہوئے ہیں. تو اب صدقہ فطر کے علاوہ بھی ہم دیکھیں اپنی بستی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، وہاں جا کے ان کے گھر کے اندر 500 1000 جتنی جس کی گنجائش ہے، تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے عید کے دن تو کم از کم دن کا کھانا وہ اچھے انداز سے بنا سکیں، اپنے بچوں کی کم از کم اچھی عید تو کر سکیں. کتنے ایسے ہیں آج ہم اپنے اچھی سے اچھی گھر کے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں لیکن غریبوں کا ہمیں خیال نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار کو بتا دو اگر تیرا پڑوسی بھوک کی وجہ سے بھوکا سو رہا ہے، کہا مجھے تیری کسی عبادت کی ضرورت نہیں، تیری کسی تلاوت کی ضرورت نہیں، تیری کسی روزے کی ضرورت نہیں، تہجد کی ضرورت نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج ہم دیکھیں اسلاف کی زندگی میں بھی عید کے دن آئے ہیں. کل میں نے کہا تھا نا کہ اسلاف کی زندگی کے ہے کہ واقعہ ٹائم کم ہے،